اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ آپ سامعین کو بہت پسند آئے گا اور اپنی اسلامی جذبات کو اجاگر بھی کرے گا۔ تو سب سے پہلے خداوند کریم اپنی لاریب کتاب قرآن و حکیم میں فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، بے شک نماز مومنوں کے حق میں مقررہ وقت پر فرض ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روح سے ہمیں یہی حاصل ہوتا ہے کہ نماز کسی بھی کنڈیشن میں ہو، جب نماز کا وقت آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جو نا انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتے ہیں، مختلف کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں ہم کسی غیر مسلم معاشرے میں رہنا ہوتے ہیں یا وہاں پیدا ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جب نماز کا وقت آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کسی مسجد ڈھونڈ کر وہاں نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر وہ وہاں میسر نہ ہو، مسجد وہاں میسر نہ ہو، تو آپ ایسی پاک جگہ ڈھونڈ لیں، وہاں جا کر آپ نماز ادا کریں تاکہ آپ کی نماز میں کوئی خلل نہ آئے۔ باقی ہم سنتے ہیں ویڈیو میں۔ پہلے میں ہندو تھا تو اب مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب ہمارے گھر والے جو ہیں نماز روزے کے لیے منع کرتے ہیں، اور یہ سب نماز ہے روزہ ہے یہ سب کرنے کے لیے منع کرتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبداللہ بھائی کہاں سے آپ؟ جی ہم انڈیا لکھنؤ سے۔ ہاں جی، اپنا سوال کریں۔ جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہندو تھے۔ بھائی آپ اپنا کیمرہ آف کر دیں، آپ کے نیٹ کا ایشو ہے، کیمرہ آف کر کے وائس میں ویڈیو آف کر دیں، وائس میں نہیں وہ ویڈیو آف نہ کروائیں، وہ اصل میں جی وہ خود ہی خاموش ہوئے تھے۔ نیٹ کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، چلے آپ بات کریں۔ اچھا کریں سوال کریں میرے بھائی، ہم سن رہے ہیں، آپ سوال کریں۔ یہ کہتے کہ پہلے میں ہندو تھا تو اب مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب ہمارے گھر والے جو ہیں نماز روزے کے لیے منع کرتے ہیں، اور یہ سب نماز ہے روزہ ہے یہ سب کرنے کے لیے منع کرتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نماز تو میرے بھائی آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسرا، آپ تو شادی شدہ ہیں، میں نے آپ کی لائف سٹوری سنی تھی، تو اب تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، اب تو آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہے ہیں، تو ٹھیک ہے نماز تو کرنی، نماز کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے کا نام تو اسلام نہیں ہے نا، اسلام کی بنیاد 5 پہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ نماز 5 وقت نماز قائم کرنا، اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ دینا، چوتھی چیز جو ہے وہ اگر استطاعت ہو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز جو ہے وہ رمضان کے روزے ہیں سال میں 1 دفعہ۔ تو یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، ان کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، تو نماز کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، روکتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کو مار پیٹ تو نہیں رہے، آپ تو انڈیپینڈنٹ ہیں، تو کسی کے روکنے سے اس کام سے تو آپ نے نہیں رکنا، یہ تو دین کی بنیادی چیز ہے۔ جی سیکنڈ کوسچن کریں۔ ٹوٹ جاتی ہے اور اپنے سسرال جاتے تو چھوٹ جاتا ہے، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟
دوبارہ بولیں, مجھے آواز آپ کی پوری نہیں آئی, دوبارہ بولیں. جیسے اپنے گھر جاتے ہیں وہاں پہ نماز چھوٹ جاتی ہے, اپنے سسرال جاتے ہیں وہاں پہ نماز چھوٹ جاتی ہے, لوگ منع کرتے ہیں وہاں پہ ان کے بیچ میں نماز پڑھ نہیں پاتے ہیں, تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ جی آپ ان کے بیچ میں نماز نہ پڑھیں, آپ مسجد میں جا کے پڑھیں نا. آپ کو کس نے کہا کہ آپ ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں, وہاں پہ جی وہاں پہ آس پاس مسجد نہیں ہے نا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. میرے امتی جہاں چاہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ کسی گراؤنڈ کے کارنر میں چلے جائیں, کسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر چلے جائیں, کسی بھی جگہ پہ کسی گھاس میں گرین بیلٹ میں کھڑے ہو کے قبلہ رخ نماز پڑھیں. اس کے لیے کوئی کپڑا بچانا بھی شرط نہیں ہے. تمام زمین جو ہے وہ پاک ہے, آپ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں. ضروری ہے آپ نے اس گھر کے اندر ہی ادا کرنی ہے, یا مسجد نہیں اویلیبل تو آپ نے مسجد کو ڈھونڈنا ہے. آپ کہیں پہ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ مسافر ہیں تو 2 فرض ہی پڑھنے ہوں گے, صرف ظہر کے اور 2 عصر کے, اور جمع بھی کر سکتے ہیں. اس طرح مغرب کے 3 فرض ہوں گے, عشاء کے 2 فرض ہیں, اور فجر کے بھی 2. یعنی مغرب کے سوا باقی ساری نمازیں 2 فرض ہی ہیں. اور نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے, ظہر اور عصر کو بھی جمع کر سکتے ہیں, اور مغرب اور عشاء کو بھی. بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام سفر کے اندر ہمیشہ نمازوں کو جمع فرماتے تھے. ظہر عصر کو جمع کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے, فجر کو الگ سے پڑھتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جزاک اللہ. 2 سوال ہو گئے آپ سے. ٹھیک ہے عبداللہ بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کی ثانیہ فرمائے جی. میری دعائیں آپ کے ساتھ. آمین آمین. اللہ نے زمین کو پاک کر دیا ہے. آپ کہیں بھی جا کے بنا جائے نماز یا کپڑا بچھا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدا نے مجھے باقی پیغاموں سے نسبت ایک یعنی خصوصیت دی ہے. میرے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا ہے. کہیں بھی کسی بھی جگہ یعنی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں شرط یہی ہے, جگہ پاک ہونا چاہیے. باقی جو نا آپ مطلب سفر کے حالات میں ہو یا مطلب کسی بھی حالات میں ہو نا, آپ یعنی ظہر اور عصر یعنی جمع کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے آپ ادا کر سکتے ہیں. ہاں اگر ٹائم کم ہو تو آپ ظہر کے 2 فرض رکعت اور عصر کے 2 رکعت فرض وہ ادا کر سکتے ہیں, یعنی عشاء کی بھی. تو نیکسٹ بھی اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.